الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیزان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترمذی شریف اور مسند احمد کی روایت آپ کی خدمت میں پڑھ کر سنائی گئی ہے. گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں اسی حدیث کو سنایا گیا تھا. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، نجات کس میں ہے؟ دنیاوی اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی نجات، چھٹکارا، راحت کس میں ہے؟ یہ انہوں نے سوال کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال کا جواب یوں ارشاد فرمایا کہ 3 کام اگر تم انجام دے لو تو تمہیں دنیا اور آخرت میں چھٹکارا اور نجات مل جائے. تو گزشتہ سے پیوستہ جمعہ ان 3 کاموں میں سے ایک کام کا بیان چل رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے اوپر کنٹرول میں رکھو، لگام دو. اس کے متعلق ضروری باتیں پیش کی گئی تھی کہ زبان ہی سے آدمی اپنی دنیا اور آخرت میں نجات مقدر کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے، اور اسی زبان سے دنیا اور آخرت کا نقصان بھی کر سکتا ہے. زبان کا استعمال صحیح ہو جائے تو پھر آدمی کی دنیا اور آخرت بن جائے. خاص طور پر خواتین کے اندر اسی زبان کے بے لگام ہونے کی وجہ سے گھروں کے اندر دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں، نفرت کی دیوار قائم ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے. ساس بہو کے جھگڑے اسی زبان کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں. ایک طرف مردوں کے لیے بھی زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے، دوسری طرف خواتین اپنی زبان کو خاص طور پر صحیح استعمال کرتی ہیں تو پھر ان کا گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے.
اور اگر انہوں نے صحیح استعمال نہیں کیا تو پھر ہر مرد اپنے گھر کے اندر سکون اور راحت محسوس کرنے کے بجائے اس کو گھر میں جاتے ہوئے بیزارگی محسوس ہوگی، اور آئے دن معاشرے کے اندر عجیب و غریب حالات ہیں کہ ابھی شادی ہوئی چند دن ہوئے تو ساس بہو کا بن نہیں رہا ہے، دوسری نڑن وغیرہ کے ساتھ نبھاؤ صحیح نہیں ہے۔ جب ہم حقیقت حال سے واقف ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسی زبان کا نتیجہ ہے کہ اتنے فسادات اور اتنے جھگڑے پیدا ہوئے۔ تو مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، اور خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنی زبان کو صحیح استعمال کریں۔ زبان کا صحیح استعمال قرآن پاک کی تلاوت ہو، اللہ کا ذکر ہمیشہ ہو، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر بتر ہو، ہمیشہ ذکر میں ہو اور تلاوت میں ہو، دین کی باتیں، خیر کی باتیں، اچھائی کی باتیں آدمی اپنی زبان سے نکالیں۔ جیسے آخری درجے کی بات یہ بتائی گئی کہ اگر ہم زبان سے اچھی بات نہیں کر سکتے ہیں تو فرمایا کہ تم خاموشی اختیار کرو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، عافیت ہے، بھلائی ہے کہ تم خامخواہ اپنی زبان کو صحیح استعمال نہ کر کے اپنی عاقبت خراب مت کرو۔ تو بہرحال زبان کا استعمال، تلاوت کی کثرت ہو، اللہ کا ذکر ہو، درود پاک کی کثرت ہو، اچھی باتوں کا ذکر زبان سے ہو۔ غلط استعمال، زبان سے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، اور اللہ معاف فرمائے جیسے غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، چغلی کھانا کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ عزیزو، دوستو، بزرگوں، اسی طرح اسی زبان سے گانا کبیرہ گناہ ہے۔ آج نوجوان نسل، ہمارے نوجوان، ایک طرف مرد بھی نوجوان، ایک طرف نوجوان لڑکیاں، ہم آئے دن سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کی زبانوں سے یہی گانے گنگنائے جا رہے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے آج ہم اپنی زبان کو گندی اور گانوں کے اندر، مجھے معاف کیجئے کہ ایسا کوئی مضمون نہیں ہوتا ہے کہ جس کو سن کر آدمی کسی اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرے، بلکہ گانے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی کی ذہنیت خراب ہو جائے، اسے عشق و معشوقہ کا چکر میں پڑنے کی نوبت آ جائے۔ آج کل کے جو گانے ہیں، ان کے جو مضامین ہیں، ان کا جو خلاصہ ہے، وہ انہی باتوں کی طرف دعوت دیتا ہے کہ آدمی کے اندر بس ایک ہیجان پیدا ہو جائے، خواتین اور لڑکیوں سے متعلق، اور پتہ نہیں اتنی گندی گندی چیزیں، مضمون ان گانوں میں ہوتے ہیں، اور ہم اسی کو گائے جا رہے ہیں۔ ابھی معلوم ہوا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، ابھی آنے سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے ایک واقعہ معلوم ہوا کہ ایک لڑکی کا آج جنم دن ہے۔ تعجب ہوگا، شہر آمبور کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس نے اپنے گھر میں میوزک اور گانا ڈالا،
اسپیکر بڑے بڑے آج کل تو بہت ڈیجیٹل اسپیکر سے ہیں، ڈی جے ہے، کیا کیا ہے. تو اب وہ گھر کے اندر ناچ رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے. تازہ واقعہ ہے. یعنی اپنے جنم دن کو اس طریقے سے منایا جا رہا ہے. اور اس سیل فون کی وجہ سے آدمی خواہی نہ خواہی، چاہ کر بھی نہ چاہ کر بھی، ایسے اس میں رنگ ٹون ہو، ہیلو ٹون ہو، جی گانے میوزک سن سن کر آدمی اسی کو اپنی زبان سے نکالتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غنا یعنی گانا، میوزک، آلات، یہ جب آدمی سنتا ہے یمبت النفاق، آدمی کے اندر نفاق کو پیدا کر دیتا ہے، منافق ہو جاتا ہے. آج آئے دن اس ہیڈ فون نے، ایئر فون نے تو حد ہی پار کر دی کہ بھئی اب اس میں لگا لیا تو اب جناب کیا سن رہے ہیں، کون سا سن رہے ہیں. ماں بیچاری اٹھا رہی ہے، صبح میں دیکھ رہے ہیں، کانوں میں ہیڈ فون لگا ہوا ہے، موبائل سے وہ چل رہا ہے، سنتے سنتے سو گیا ہے. ایسے بے شمار واقعات ہیں. ہم سوچ کر دیکھیں اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے 100,000 لاکھ کروڑ بار اسی حالت میں موت آ گئی تو کیا انجام ہو؟ ہماری موت کیسی شمار کی جائے؟ آج اس ہیڈ فون نے، چونکہ اب ہیڈ فون نہ لگائیں تو آواز سب سن سکتے ہیں، تو اس لیے اب اس کو لگا لیا، اب تنہائی میں وہ سن رہا ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آدمی زبان کا استعمال اس طور پر کرے کہ وہ گانے بجانے اور دوسری حفوات، دوسری لغویات کو ہرگز ہرگز اپنی زبان میں نہ لائیں. ایک بات یاد آ گئی، آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں میرے دوستو بزرگوں. جیسے اصل اس نقطے کو ہم سمجھیں کہ اسلام میں سر کہتے ہیں میوزک، جس آواز کو سن کر آدمی کے ہاتھ پیر کی انگلی حرکت کرنے میں آ جائے، اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جائے جس کو سر کہتے ہیں، جس کو ہم میوزک کہہ سکتے ہیں، موسیقی کہہ سکتے ہیں. یہ اسلام میں ناجائز ہے، حرام ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بھیجا گیا ہوں اس لیے تاکہ ان مزامیر کو، گانے بجانے کے آلوں کو توڑ دوں، جن سے میوزک اور جن سے یہ گانے کی آوازیں جن کو مزامیر کہتے، فرمایا میں ان کو توڑنے کے لیے آیا ہوں. اب اندازہ لگائیے آج امت کا حال کس طریقے سے میوزک کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اب میں جو کہنے چاہ رہا ہوں، میوزک ایک تو گانا ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان کا ہو. اس سے بڑھ کر شیطان نے ہم کو ایسا پٹی پڑھایا، شیطان نے ہمیں ایسا بہکایا کہ اللہ کے نام کے ساتھ میوزک کو لگوا دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ میوزک کو لگا دیا. جی اب کیا کیا قوالیاں ہیں اور کتنے حمد ایسے ہیں، کتنے نظم ایسے ہیں جس میں مضمون تو کم ہے، میوزک اور موسیقی زیادہ ہے. اور نعتیں تو اتنی بھرمار ہیں، اتنی بھرمار ہیں کہ پیغمبر کا نام ان میوزک کے ساتھ. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، نوجوانوں، جس پیغمبر کی زبان سے یہ بات نکل رہی ہے کہ میں تو ان گانے کی آلات اور ان باجوں کی آلات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں،
اس پیغمبر کے نام کے ساتھ ان میوزکوں کا استعمال، ان موسیقیوں کا استعمال، بتائیے یہ اللہ کی ذات کے ساتھ ناقدری اور اس کی بے ادبی اور بے حرمتی نہیں تو کیا ہے؟ پیغمبر کے نام کے ساتھ یہ موسیقی ان کی شان میں بے ادبی اور بے حرمتی نہیں تو کیا ہے؟ آج ذرا میری بات پر دھیان دیجئے گا، ہم ایسی نعت، ایسی حمد، ایسا نظم سنتے ہیں کہ جس میں میوزک ہوتا ہے، ہم دل سے ہاتھ رکھ کر ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر بولیں نظم میں کیا پڑھا جا رہا ہے، مضمون سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ نعت میں کیا پیغمبر کے متعلق اشعار پڑھے جا رہے ہیں، اس کا مضمون سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے تو بس میوزک سمجھ میں آ رہا ہے، جس پر ہماری انگلیاں بھی حرکت کر رہی ہیں، ہمارے پیر کی انگلیاں بھی حرکت کر رہی ہیں۔ ہم پیغمبر کی شان میں جو تعریف کے اشعار ہیں اس کو سمجھ کر خوش نہیں ہو رہے ہیں، اس کو سمجھ کر ہمارے اندر کوئی فرحت و انبساط پیدا نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ہم میوزک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نعت ہی تو ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ ہم کو اللہ کے نام کے ساتھ، پیغمبر کے نام کے ساتھ میوزک اور موسیقی کو جوڑ دیا اور کہہ رہا کہ یہ کیسی بے ادبی ہے، یہ کیسی بے حرمتی ہے، یہ تو ہونا چاہیے۔ کچھ آفیشیل اور ایڈوکیٹڈ لوگ کہتے ہیں گانا سننے کے بجائے کم سے کم یہ تو سن لینے دو، گانا سننے کے بجائے کم سے کم یہ حمد، یہ نعت میوزک کے ساتھ ہی صحیح سن لینے دو۔ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ اسلام جیسا پاکیزہ مذہب کوئی اور نہیں ہے۔ بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم اندھی محبت نہ کریں، پیغمبر کی جو تعلیمات ہیں اس کے حساب سے ہمیں چلنا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا میں ان موسیقی اور میوزک کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، تو ہم کو چاہیے کہ ان چیزوں کو ہم بائیکاٹ کریں، اوائڈ کریں۔ اس سلسلے کی آخری بات، ہر جگہ میوزک، جہاں دیکھو دکان، ٹرین، بس، جی شہر آٹو، اس میں بھی ہر جگہ ہے۔ میں ایک ہمدردی کے ساتھ خیر خواہانہ انداز سے آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کر رہا ہوں، چونکہ بارہا کا مطلب ہے کئی بار ایسا ہوا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے مسجد کو بھی نہیں بخشا۔ بس کا ڈرائیور کنڈکٹر غیر ہے، وہ گانا چلاتا ہے، چلیے۔ ٹرین وہ بھی کسی کا ہے، چلیے۔ آٹو وہ بھی غیر کی ہے، دکان، موبائل فون تو ہمارا ہے، ہم مسلمان ہیں، خدا کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، عین نماز کے بیچوں بیچ، جبکہ سب کی توجہ نماز کی، دیکھیے انسان ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے، خیالات بڑھ سکتے ہیں، لیکن آدمی جب نماز میں آ گیا تو اب اس کا ایک خیال، دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ امام قرات کر رہا ہوتا ہے، لوگ سن رہے ہوتے ہیں، سمجھ میں آؤ نہ سمجھ میں آؤ سن رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی درمیان کسی کی گھنٹی بجتی ہے، اور ایسی عجیب و غریب گانے کی، میوزک کی، اس طریقے سے گھنٹی بجتی ہے۔ بتائیے کیا ہم کو اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں، گھر مسجد میں آ رہے ہیں، اور ہمارے موبائل فون میں ٹون کیسا ہے؟ کیا مجھے نہیں معلوم ہے میرے فون میں کیسا رنگ ٹون ہے؟ اور مسجدوں میں، تقریباً ساری ہی مسجدوں میں ہر جگہ آپ کو ایک نوٹس ملے گا جس میں موبائل فون کا ایک فوٹو ہوگا، اس میں ایک نشان لگا ہوگا، پلیز سوئچ آف، پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوگا، سائلنٹ موڈ، فلاں، سب یہ سب یاد دلانے کی چیزیں بھی ہیں۔ اس کے باوجود ہماری نمازوں کے اندر اس طریقے کی گھنٹیاں بجنا
بتائیے اس سے بڑی غفلت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم کتنے غافل ہیں کہ مسجد کو بھی نہیں بخشا ہم نے. بازاروں میں گانا بجتا ہے، میوزک بجتا ہے، ٹھیک، لیکن اللہ کے گھر میں بھی بج رہا ہے. میرے دوستو بزرگوں، موبائل فون بیوی کی طرح لازمی ہو گیا ہے. جیسے آدمی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، جیسے چشمے والا بغیر چشمہ کے نہیں رہ سکتا ہے، اس طریقے سے آج کی حالت یہ ہے کہ ہر آدمی بغیر موبائل فون کے، اور موبائل فون میں بھی ہمارے ایک استاد کہتے تھے آج کے دور میں جس کے پاس موبائل فون نہیں ہے وہ وقت کا ولی ہے. آج کے دور میں جس کے پاس، ہم کسی سے پوچھے بھئی فون، میرے پاس فون نہیں ہے، تو وقت کا ولی ہے. اور اس سے ذرا کم ولایت میں جس کے پاس کی پیڈ والا موبائل ہے، ٹچ والا نہیں ہے، اور جس کے پاس، میں کسی کو برا بلا نہیں کہہ رہا ہوں، تنقید نہیں کر رہا ہوں، ایک موٹی بات کہہ رہا ہوں، جس کے پاس جتنا بڑا فون ہے سمجھیے کہ وہ اتنا زیادہ اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس حساب سے اس میں خرافات. بہرحال ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر موبائل فون استعمال کرنے والا غلط، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ بہت سارے احباب تاجر ہوتے ہیں، ان کو تجارت بزنس اسی موبائل فون سے کرتے ہیں، اور وہ کوئی اور کام ان کو فرصت ہی نہیں رہتی ہے، اس میں جو آئے میل وہ چیک کرنا ہے، اس میں جو بزنس کے باتیں، اسی میں ان کا پورا وقت صرف ہو رہا ہے، اور ان کو دوسری کسی چیز کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے. تو ایسے بہت سارے ہیں. لیکن یہ جو نوجوان، ان کے ہاتھوں میں جو یہ موبائل ہے، ابھی اسکول پڑھ رہا ہے، کالج پڑھ رہا ہے، اس کے پاس 70,000 لاکھ روپے والا موبائل فون ہے. اب بتائیے اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بزنس تو نہیں کر رہا ہے، وہ تجارت تو نہیں کر رہا ہے، اور مردوں کے علاوہ، نوجوان لڑکوں کے علاوہ نوجوان لڑکیوں کے پاس اس طریقے کا مہنگا فون. یہ سب علامت ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ سے دوری کی. جو جتنا موبائل غلط استعمال کر رہا ہے اس کے حساب سے وہ اتنا اللہ سے گویا کہ دور ہو رہا ہے. اس کا تعلق انٹرنیٹ، نیٹ کے اندر پھنس جانا، نیٹ کے معنی جال کے اندر پھنس گیا. اب جس کا جتنا بڑا موبائل فون ہوگا اتنے بڑے جال میں وہ پھنس رہا ہے. بہرحال میرے دوستو بزرگوں، آج تو ارادہ تھا کہ اس حدیث کو ہم مکمل کر لیں، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے بات پوری نہیں ہو پائی ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس سلسلے میں ہم اس حدیث کو پوری کرنے کی کوشش کریں گے. ایک درخواست یہی ہے کہ ابھی آج سعودیہ میں، عرب ممالک میں عرفے کا دن ہے. ایک تو جمعے کا دن ہے، عرفے کا دن، بہت ساری خصوصیات آج جمع ہو گئی ہیں. اور کل ہمارے لیے اور ہمارے حساب سے 8 ذی الحجہ ہے، تو حج کے اعمال آج سے شروع ہوتے ہیں ہمارے حساب سے، لیکن عرب کے ملک میں، سعودیہ میں، کل سے حج کے اعمال شروع ہو چکے ہیں. 8 ذی الحجہ سے حج کے اعمال شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے اب کل ہفتے کے دن ہمارے یہاں کے حساب سے عرفے کا دن ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے، احتسب علی اللہ، مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے. اگر کسی کو کوئی عذر نہیں ہے، صحت اچھی ہے اور ہر اعتبار سے سہولت ہے، تو پوری کوشش کر کے کل والے دن کا روزہ رکھنا چاہیے. آج رات میں سحری کر کے کل اس کا روزہ رکھنا چاہیے. اتنی بڑی فضیلت اور ثواب ہم کیوں آسانی سے جانے دیں. ہاں اگر واقعتاً بیماری ہے یا کوئی اور عذر ہے تو وہ تو عذر کے لیے تو، کیونکہ یہ روزہ فرض اور واجب نہیں ہے، مستحب ہے، سنت کے درجے میں ہے. رکھ سکتے ہیں تو رکھ سکلے تو اس کا ثواب ملے گا، اور نہیں رکھتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن رکھ لینا چاہیے، اس لیے کہ فرضوں کی کمی اگر ہو جائے تو نفلوں سے اس کمی کو دور کی جاتی ہے. اور کل فجر کی نماز سے، ہفتے کے دن فجر کی نماز سے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، یعنی 9، 10، 11، 12، 13 ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، چہارشنبے کی
عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے مردوں کے لیے تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی کو کسی وجہ سے دیر میں پہنچا اور نماز ہو گئی تھی اور ایک رکعت ملی، مسبوق ہو گیا، تو وہ اپنی نماز پوری کرنے کے بعد اس کو بھی بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ شاید ایسا کسی بندے کو آپ نے کبھی دیکھا ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے مسبوق ہو گیا، ایک رکعت چھوٹ گئی، اب وہ آ کر امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، تو جب وہ اپنی نماز پوری کرتا ہے تو یا تو بھول جاتا ہے، پڑھتا بھول گیا تو اس کا مسئلہ الگ ہے، بھول معاف ہے، لیکن یاد ہونے کے باوجود یہ جو شرم جو ہے نا، حیا، لوگ دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے، اب یہ اکیلا تنہا اگر پڑھے گا تو کیا خیال کریں گے، یہ جو شرم ہے پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ پوری نماز میں شریک ہونے والے پر بھی واجب ہے، مسبوق پر بھی واجب ہے، تنہا اپنی نماز پڑھنے والے پر بھی واجب ہے، مردوں پر بھی واجب ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے۔ فرق اتنا ہے کہ عورتوں کے لیے آہستہ پڑھنا ہے۔ عام طور پر مرد حضرات مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں تو امام کے پڑھنے کے بعد یا ایک ساتھ جہاں جیسا معمول ہے تو مرد حضرات پڑھ لیتے ہیں، لیکن گھروں کے اندر مستورات کو ذہن سے نکل جاتا ہے۔ اس کے لیے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری ترکیبیں بنائی تاکہ عورتیں بھی اس واجب چیز کو ادا کریں۔ یہ سنت اور مستحب کا مسئلہ نہیں ہے، واجب ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا، ذمے میں رہ جائے گا۔ تو عورتوں کے لیے مختلف لوگوں نے، کسی نے کہا کہ پرچی میں لگا کر سامنے جہاں نماز پڑھتی ہیں عورتیں وہاں لگا دیں تاکہ دیکھ کر ان کو پڑھنا ہو جائے۔ تو بعض لوگوں نے، فلاح کونین والوں نے، انہوں نے ایک چھوٹا سا اسٹیکر کی طرح بنایا اور کہا کہ بھئی اس کو جو ہے مصلی کے ایک کونے میں پن لگا دے، تو جب بھی مصلی کھول کر نماز پڑھیں گے اوپر بھی نظر نہ آئے، صحیح مصلی پر تو نظر ہر نمازی کی ہوتی ہے، تو وہ دیکھ لے گا تو پھر اس کو یاد آ جائے گی۔ عورتوں کے لیے خاص طور پر، چونکہ عورتیں بھول جاتی ہیں، اس لیے ان کو تذکیر، یاد دہانی کے لیے ایسی چیزوں کا استعمال بہت مفید ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی نمازوں کے جو اوقات متعین ہیں، وہاں ہم وقت سے پہلے، ہم کو جہاں نماز پڑھنا ہے عیدگاہ میں یا مظہر العلوم اسکول میں یا جہاں جس کو جیسی سہولت ہے وہ وہاں اپنی وقت سے پہلے پہنچ جائیں۔ اور جو قربانی والا عمل ہے، اس سلسلے میں بار بار ہمارے اکابرین علماء اس کی ترغیب اور تاکید کر رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے اپنے جانوروں کو، قربانی کے جانوروں کے ساتھ سیلفی ہرگز نہ لیں۔ اخلاص کا کام ہے، ریاکاری کر کے اپنی عبادت کو ضائع مت کریں۔ خاص طور پر ذبح کرتے وقت کی جو تصویریں لی جاتی ہیں، ویڈیو بنائی جاتی ہیں، میرے دوستو بزرگوں، عام حالات میں ویسے بھی یہ عمل درست نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام کہہ سکتے ہیں تصویر کشی، اس لیے کہ اس کی کیا ضرورت ہے۔ اور خاص طور پر اب جو حالات ملک کے ہیں، دوسرے صوبے میں جو پابندیاں ہیں، جو جانوروں کی قربانیوں کے سلسلے میں سب جانتے ہیں، تو ایسے موقع پر ہمارے یہ خاص طور پر جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، وہ جو ہے نا سمجھی میں کوئی تصویر لے رہا ہے، کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، پھر وہ اپنے دوست کو شیئر کرے گا۔ اس طریقے سے ہوتے ہوتے یہ اللہ نہ کرے کہ جو دوسری برادری والے ہیں جن کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ان کے مذہب کے حساب سے وہ کچھ اور سمجھتے ہیں، تو ان کو یہ موقع فراہم نہ کریں، ان کو بھڑکانے کا، ان کو جو ہے برانگیختہ کرنے کا ہم موقع فراہم نہ کریں۔ اور ویسے بھی اپنے جانوروں کی سیلفی لینا اور اس کی ویڈیو بنانا، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ یہ تو اخلاص کے ساتھ کرنے والا کام ہے، اور اس طریقے سے کرنے سے ہو سکتا ہے کہ ریاکاری ہو جائے۔ تو بہرحال اس بات کی بار بار آپ حضرات سے، جن کے گھروں میں قربانیاں ہو رہی ہیں، ان سے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، خود بھی اس کو
توجہ سے کریں کہ ہم کسی طرح کی تصویر نہ لیں، ویڈیوگرافی نہ کریں، اور اپنی قربانی کو صحیح معنوں میں ہم ذبح کرنے کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ جانور کے جو فضلہ یعنی ناقابل استعمال بوٹی وغیرہ، جو اس کا جو استعمال نہیں ہونے والی چیز ہے، عام طور پر ہم ہزاروں روپے جانور کے خریدنے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن اس چیز کو لے جا کر کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو کسی کونے میں رکھ کے آ جاتے ہیں۔ اگرچہ جو قربانی کر رہا ہے وہ تاکید کر کے بھیجتا ہے کہ بھئی اس کو دور رکھ کر آؤ، لیکن جو لوگ لے کر جاتے ہیں وہ سستی کرتے ہوئے یا پتہ نہیں کیا ان کو عذر آ جاتا ہے، وہ لے جا کر کسی کونے میں رکھ کر آ جاتے ہیں، اور شام تک جب وہ اس کے اندر سے بدبو آتی ہے تو انفیکشن کے حالات یہ سب ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں پر ایک عیب اور دھبا ہو جاتا ہے۔ اس لیے 100-200 روپے خرچ ہو جائے تو ہو جائے، اس کو میونسپلٹی کی طرف سے جہاں اس کو ڈالنے کا ایک انتظام ہوتا ہے کہ گڑھا بنایا جاتا ہے، وہاں ڈالنے کے لیے کسی سواری کے ذریعے سے اس کو وہاں تک پہنچایا جائے، اور گھروں میں جب ذبح کر دیا جائے تو کثیر مقدار میں پانی بہایا جائے تاکہ خون کہیں جمع ہو کر وہ کسی جراثیم کو پیدا کرنے کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ پانی خوب بہائیں کہ اس طریقے سے کوئی خون کہیں ٹھہر نہ جائے، بالکل روانی کے ساتھ گزر جائیں۔ یہ سب چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں، اور انہی سے اسلام الطہور شطر الایمان کہا گیا کہ اسلام تو پاکی آدھا ایمان بتایا گیا، اور یہ تو اسلام کی فطرت ہے پاکی، اس لیے ہمیں ہر چیز کے اندر پاک صاف رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند گزارشات اور ہدایات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو امن عافیت کے ساتھ آنے والی عید نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔